الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ فرمایا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی اللہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے۔ جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آ چکا اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ محترم سامعین، سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے، مکی سورت ہے۔ اللہ کی شان، یہ سورت چند آیات کے علاوہ ساری سورت یک بارگی سے آئی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جب اکٹھی آئی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں ایک ایک دو دو تین تین آیات کر کے نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کے اندر جو میں نے آیات پڑھی ہیں اللہ پاک اپنی الوہیت بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی وہ جس نے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور اور فرمایا روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جب اللہ پاک نے اندھیروں کی بات کی تو جمع کا لفظ استعمال کیا، وجعل الظلمات، ظلمتن کی جمع ظلمات، ظلمتن کا مطلب ہے ایک اندھیرا، تو ظلمات کئی اندھیرے، جیسے طالبتن طالبات، طالبتن
ایک طالبہ، ایک طالب علم لڑکی، تو طالبات کئی طالبات ہیں، یہاں بھی ظلمات کئی اندھیرے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے جس طرح ادھر جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب روشنی کی بات آئی ہے ادھر بھی جمع کا لفظ ہوتا، اللہ پاک نے ادھر ایک ذکر کیا ہے، مفرد ذکر کیا ہے، فرمایا والنور، اور روشنی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وجعل الظلمات والنور، اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی ہے، اندھیرے اور روشنی بنائی ہے۔ یہ اندھیرے اور روشنی، اس سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد باطل مذاہب ہیں، باطل کا مطلب جھوٹے، ناحق اور اپنی طرف سے من گھڑت مذاہب ہیں، اور نور سے مراد ایک حق والا راستہ۔ اب خود اندازہ لگاؤ، جس طرح ایک روایت بھی ہے کہ پہلی قوموں میں 72 فرقے تھے، اور اب جو ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 مذاہب ہوں گے، جن میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ فرمایا انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اتھے پہلی شارٹ تا او جا رہے ہیں جیڑے صحابہ نو اچھا نہیں سمجھتے، وہ پہلی کک تے ہی آؤٹ ہو گئے۔ کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہے، جو اصحاب کو مانتا ہی نہیں وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ معلوم یہ ہوا اصحاب پر ایمان یقین رکھنا وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک اصحاب پر ایمان نہیں رکھا جائے گا کامل ایمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اصحاب وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے گواہ ہیں، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو۔ صحابہ گواہ ہیں، وحی کے گواہ صحابہ، روزے کے حکم کے گواہ صحابہ، حج کے حکم کے گواہ صحابہ، زکوٰۃ کے حکم کے گواہ صحابہ۔ پورے قرآن کا نزول ہوا کس طریقے سے ہوا؟ گواہ صحابہ۔ گویا کہ صحابہ وہ ہستی ہیں جیسا کہ دو اضلاع کے درمیان ایک پل ہوتا ہے، ایک ضلع کے لوگ دوسرے ضلع میں جا رہے ہیں اس پل کے ذریعے سے، پل ایک واسطہ ہے، جس طرح ہمارے جھنگ کے اندر ہے، سرگودے اور جھنگ کے درمیان ایک چونڈ پل ہے۔ دشمن جب ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے جو پل ہے اسے گراتا ہے تاکہ ان کا واسطہ درمیان میں منقطع ہو جائے، حملہ کرنا آسان ہو۔ لیکن جو محافظ ہوتا ہے وہ اپنے گھروں کی حفاظت بعد میں کرتا ہے، پہلے پل کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ہمارا راستہ منقطع نہ ہو، ہمارا تعلق دوسرے شہروں سے منقطع نہ ہو۔ تو گویا کہ جس طرح ایک پل ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملانے کا واسطہ ہے، امت کو، انبیاء امت کو نبوت کے ساتھ ملانے کا واسطہ صحابہ ہے۔ صحابہ
ایک جوڑ ہے، واسطہ ہے، تعلق ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معجزے کا گواہ صحابہ ہے۔ معراج کی رات کا واقعہ گواہ صحابہ ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، حق والا راستہ، سچا راستہ، نور، نور والا راستہ اگر ہے، کون سا راستہ ہے؟ جس جماعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور صحابہ کی اتباع موجود ہے۔ میں نے صحابہ کی اتباع کیوں کہا ہے؟ یہ بھی بڑی باریکی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل حدیث ہے، اور ہر حدیث پر امت نے عمل نہیں کرنا۔ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل حدیث ہے، لیکن ہر حدیث پر امت نے عمل نہیں کرنا۔ جس حدیث کو چن کر امت میں صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، وہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس حدیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عمل نہیں کیا، وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن امت کے لیے 4 بیویوں کے سوا بیک وقت 5ویں بیوی نہیں رکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ حدیث ہے، لیکن صحابہ نے کبھی انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا۔ اب حدیث پر ایمان تو لانا ہے، حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ حضور کے اصحاب نے نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا، کوئی یہ نہ کہے یار ہم نے کلمہ تو حضور کا پڑھا ہے، لیکن یہ کیوں درس دیتے ہیں کہ صحابہ کی اتباع کرو؟ اصل وجہ یہ ہے، صحابہ کی اتباع کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کا راستہ کوئی اور ہے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کوئی اور ہے، نہیں، راستہ ایک ہی ہے، لیکن ان میں سے چناؤ صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ نے اپنی خواہشات سے چناؤ نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہیں، پہلے سے سجا بندی لگ چکی تھی، پہلے سے بتایا جا چکا تھا، کیونکہ موقع پہ صحابہ تھے، ہم تو نہیں تھے، صحابہ نے پھر بتایا ہے۔ ایک اور بڑی باریکی کی بات کر رہا ہوں، باتیں بہت ساری قیمتی ہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں ٹائم بھی تھوڑا ہو۔ کبھی غور کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور کتاب کے بغیر قرآن کا ذکر بھی کیا ہے۔ توجہ کیجیے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا ذکر کیا ہے، کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر۔ یہاں بھی اللہ پاک نے قرآنی آیات کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ہم نے قدر والی رات قرآن نازل کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتاب ہے۔ یہاں بھی دیکھو، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ پاک نے کتاب کا ذکر کیا ہے۔ الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ ایک اور بڑے نکتے کی بات ہے، جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن کا ذکر کیا ہے وہاں لا ریب فیہ نہیں کہا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ فرمایا وہ جو قرآن مجید ہے وہ پہلے لوح محفوظ والی تختی میں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب کتاب کا ذکر کیا فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور بڑی عجیب باریکی کی بات ہے، بات تو علمی ہے شاید آپ سمجھ سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالکل کتاب، حالانکہ ذالکہ اس میں اشارہ دور کا ہے، اس کا معنی تو یہ ہونا تھا وہ کتاب، لیکن پڑھی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ کہنا تو یہ تھا الف لام میم ھذل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، معنی کیا بنتا ہے؟ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب تو موجود ہے لیکن دور کا اشارہ کیوں کیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ پاک کی مشیت میں یہ تھا کہ جب تک نبوت دنیا میں موجود ہے وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قرآن تھوڑی تھوڑی آیات تھوڑے تھوڑے حصے کے لحاظ سے نازل ہو رہا ہے، لیکن ایک کتاب کی شکل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ قرآن جو ہے ایک کتابی شکل میں آئے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس کتاب پہ شک کریں گے، کہیں گے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت آیات شامل کر دی ہیں۔ اللہ پاک اس وقت کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جب قرآن ایک کتابی شکل میں ہوگا اور شک میں پڑھنے والوں میں ایڈوانس کہہ رہا ہوں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہوگا، میں ایڈوانس کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبوت تو چلی جائے گی نا، حضور چلے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، لیکن بعد میں یہ جو کتابی شکل قرآن کی ترتیب ہوگی یہ بھی میری مشیت میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے اوپر میرا طریقہ ضروری ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ ضروری ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ مہدیین، جو میرے طریقے پہ چلے گا، میرے خلفاء کے طریقے پہ چلے گا وہی ہدایت والا ہوگا۔ کچھ لوگ بدگمانیاں ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی کلمہ نبی کا پڑھا، کہتے ہیں اتباع صحابہ کی کرو۔ پیارو، جو ہم صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی حقیقت میں حضور کی اتباع ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ کے شہر میں شوگر مل ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ چینی بنتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی گلی میں دکان ہے، وہاں گٹو چینی کا پڑا ہوا ہے، وہاں سے کیا ملے گا؟ چینی ملے گی۔ ایک آدمی کہے یار اس دکان سے کیوں لے رہا ہے؟ شوگر مل سے جا کے لے۔ یہاں سے کیوں لے رہا ہے؟ وہاں سے جا کر لے جہاں چینی بن رہی ہے۔ وہاں سے کیوں نہیں لیتا؟ یہاں سے لے رہا ہے۔ اگر کوئی سمجھدار ہو تو اس کا کان پکڑ کے کہے ارے بھائی یہ چینی بھی بولو وہیں سے آئی ہے، یہ چینی بھی وہیں سے آئی ہے، کہیں اور سے
ہاں اگر وہاں سے نہیں آئی کہیں اور سے آئی ہے بناوٹی پھر تو ادھر سے لو نا. جب یہ بھی ادھر ہی سے آئی ہے اور جس نے وہاں سے جا کے لینا ہے تو وہی تو یہی چینی ہوگی, وہ بھی تو یہی چینی ہوگی, یہی ذائقہ ہوگا, کوئی نہیں ہوگی. جب تم کہتے ہو وہاں سے جا کے لو, ارے بھائیو یہ بھی تو وہیں سے آئی ہے. جو کہتے ہیں صحابہ کو چھوڑو ڈائریکٹ حضور سے رابطہ کرو, ارے بھائی جب رابطہ کرو گے جو دین حضور سے ملنا ہے وہی دین تو اصحاب لے کے آئے ہیں, وہی تو اصحاب کے پاس ہے. لیکن ہم اصحاب پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح شاگرد استاد پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرا استاد ٹھیک پڑھاتا ہے کیونکہ اس کا استاد ٹھیک تھا. ہم صحابہ پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ ٹھیک ہیں کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے پڑھا ہے, انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے پڑھا ہے. بہت دور چلا گیا ہوں, بہت ساری قیمتی باتیں ہیں. بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا, اللہ پاک نے جو باطل مذاہب ہیں ان کے لیے ظلمات کہا. ظلمات کا مطلب اندھیرے, اور ہے ہی اندھیرے. اور جب حق مذہب کی بات آئی اللہ پاک نے فرمایا نور. بڑی باریکی کی بات بتا رہا ہوں. جتنے باطل مذاہب ہیں, شرک والے, بدعت والے, ہاں جی, اور گائے کی پوجا کرنے والے, گھوڑے کی پوجا کرنے والے, قبر کی پوجا کرنے والے, ستاروں کی پوجا کرنے والے, سورج کی پوجا کرنے والے, آگ کے پجاری, پتھر کے پجاری, درختوں کے پجاری, جتنے بھی ہیں جو میں نہیں نام لے سکا, جتنے بھی ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں ہلچل نہیں مچتی, کچھ تبدیلی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا. ہزاروں میں آ جائیں, اگر ایک ہی حق والا آ جائے ہلچل مچ جاتی ہے اور سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے, سب کو وہی کڑتا ہے, سب کو وہی چبھتا ہے. اتنے بیٹھے ہیں ہٹے کٹے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن جو حق والا ہو تم کہو گے ایسے تو بہت ہیں. ارے بھائی ضروری نہیں کہ حق والا وہ ہے جو حق بولتا ہے, نا 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 نا, کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ حق والا وہ ہوتا ہے جو حق بولتا ہے. نہیں, حق والا وہ ہوتا ہے پہلے حق پر قائم ہو, حق پر عمل کرے پھر حق بولے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے تو بہت ہے جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, خود ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں لیکن اپنے گھر اسلام کا نام بھی نہیں ہے, خود کو کلمہ بھی نہ آئے, خود کو نماز بھی نہ آئے, خود کو غسل کے فرائض بھی نہ آئے, وضو کے فرائض نہ آئے, دین کا پتہ نہ ہو, عید کا پتہ نہ ہو, ہاں جی, نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو, اور خود حق کی دعوت دے. یہ نہیں ہے. حق والا وہ ہوتا ہے جو خود بھی حق پر عمل کرے پھر حق کی بات کرے. وہ ایک آدمی ہے وہ کہے داڑھی رکھانا سنت ہے, جو داڑھی نہیں رکھاتا اس کے چہرے پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت. یہ حق بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ ایک دفعہ کہہ دو, بول رہا ہے نا. اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو اور سننے والوں نے کہنا ہے نا جناب بیان کرن والے خطیب صاحبہ پہلے تو اپنی خیر منا, اس چھری تلے تو آپ آ رہے ہیں. میرے بھائیو یہ کلیہ یاد کر لو. حق والا کون ہے؟ جو حق بولے. نہیں نہیں نہیں, یہ مغالطہ ہے. حق والا وہ نہیں جو حق بولے, حق والا وہ ہے جو پہلے حق پر عمل کرے پھر حق بولے. حق پر عمل کرے پھر حق بولے. جو لوگوں کو کہے لوگوں نماز پڑھو اور خود نماز نہ پڑھے وہ حق والا. لوگوں کو کہے زکوٰۃ دو خود نہ دے
وہ حق والا، ہاں حق والا وہ ہے، قرآن میں بھی آتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے، پہلے عمل کرو پھر بتاؤ۔ ہائے ہائے، آخری بات کرنے لگا ہوں، صحابہ اکرام، ہم جب دعوت دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہو جاؤ جیسے نبی کے اصحاب تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ خود فرماتے ہیں بس اگر فَإِنْ آمَنُوا اس طرح ایمان لاؤ گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح محمد کے اصحاب تم ایمان لائے ہو وہ ہدایت والا ہوگا۔ تو ہم تو مثال مسلمان کی کس سے دیں گے؟ صحابہ کی، کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ لیکن جب صحابہ دعوت دیتے تھے وہ کس کی مثال دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے ایسے ایمان لے آؤ جیسے ہم لائے ہیں، ایسے ایمان لے آؤ جیسے ہم لائے ہیں، ہماری طرح ایمان لے آؤ۔ تو صحابہ کا ایمان کامل تھا، صحابہ کا ایمان، اور جو ان کی اتباع کر رہا ہے، جو ان کی اتباع کر رہا ہے، جو ان کی تابعداری کر رہا ہے، جو ان کے پیچھے چل رہا ہے، وہی حق پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔